ہمارے پیٹ میں داؤد لالا کا بچہ ہے، کھانے کی ٹیبل پر سب کے سامنے کہتے مومنہ مسکرانے لگی تھی۔ وہاں بیٹھے ہر فرد کو ٹھسکا لگا تھا، جبکہ داؤد کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا، جبکہ وہ معصوم جو اپنی خالہ کے ساتھ امریکہ سے لوٹی تھی اور اردو بالکل نہیں جانتی تھی، اپنے شرارتی کزن سے اردو سیکھ رہی تھی۔ داؤد اسے غصے کا بہت تیز لگا تھا جب اس کے کزنس نے اسے سکھایا کہ سب کے سامنے داؤد خانزادہ کی تعریف کرو، پھر وہ غصہ نہیں کریں گے۔ داؤد لالا بچے کا نام توتی رکھے گا۔ وہ ایک بار پھر رٹی رٹائی بات بول رہی تھی۔ سارے کزنس کا قہقہ چھوٹا تھا، جبکہ داؤد غصے سے ٹیبل سے اٹھتے اس کی طرف جانب بڑھا تھا اور عبیرہ اپنی خالہ سارہ کے ساتھ آج پہلی بار پاکستان اپنے ننیال میں آئی تھی۔ وہ ایک معصوم سی 20 سالہ لڑکی تھی۔ امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے بھی اس وقت وہ اپنے ننیالی سب کزنس میں گھری ہوئی ڈری سہمی سی بیٹھی ٹکر ٹکر سب کے چہرے دیکھ رہی تھی، جو اسے اوپر سے نیچے عجیب کھوجتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ ویسے عبیرہ اس وقت جس حولیے میں تھی، اس کے مطابق تو وہاں موجود لڑکیوں سے الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ وجہ اس کا ایک بلیک شارٹ سی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر میں ملبوس ہونا تھا۔ ہاں البتہ وہ ایک اسکارف سا اپنی گردن اور کندھوں کے گرد پھیلا کر لیے ہوئی تھی۔ عبیرہ اردو زبان سے بالکل انجان تھی، اسے نہ ہی اردو بولنی آتی تھی اور نہ ہی وہ کسی اور کی اردو بولنے پر سمجھ پاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی بھوری آنکھوں میں ناسمجھی لیے اپنی کزنس کو دیکھ رہی تھی، جو آپس میں بولتے ہوئے ہر تھوڑی دیر بعد عبیرہ کو دیکھتے سرگوشیاں کرتے ہنس رہے تھے۔ عبیرہ نے اطراف میں نظر دوڑاتے اپنی خالہ جانی کو تلاش کرنا چاہا، جو اسے ان سب کے بیچ چھوڑتی خود نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، ورنہ جب سے وہ پاکستان آئی تھی انہی کے پہلو سے چپکی رہی تھی۔ عبیرہ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھایا اور اپنے لبوں پر زبان پھیرتی وہ دھیمی سی آواز میں بولی، تو سب نے چپ سادے اس کی طرف دیکھا تو عبیرہ نے گڑبڑاتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تم اردو نہیں جانتی؟ عبیرہ کی ایک ماموزاد کزن لائبہ نے سوال کیا تو عبیرہ نے روحان سے ہوتے اس کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ وہ اس سے اردو میں مخاطب تھی۔ لائبہ نے اس کی الجھن سمجھتے اب کی بار انگلش زبان استعمال کی تو عبیرہ کچھ مطمئن ہوئی اور اس نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور پھر اپنے انگلش لب و لہجے میں وہ فٹ اس کے سوال کا جواب دے گئی تو وہاں موجود سب افراد کی آنکھوں میں شرارتی چمک ابھری تھی۔ اوکے ڈونٹ وری، ہم ہیں نا، ہم تمہیں اردو بولنا سکھائیں گے، لائبہ نے مخلصی سے بولتے عبیرہ سے کہا تو عبیرہ نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھتے زور و شور سے اسبات میں سر ہلایا تھا کہ وہ بھی اردو بولنے کا شوق رکھتی ہے۔ لائبہ اس کے پاس آتی اب عبیرہ کا سب سے تعارف کروا رہی تھی، جس کی تھوڑی دیر بعد عبیرہ کچھ ریلیکس سی ہوئی تھی، کیونکہ وہ سب اس سے اب انگلش میں باتیں کر رہے تھے۔ عبیرہ کے ماں باپ کا کچھ سال پہلے انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد سے وہ اپنے امریکہ میں ہی اپنے چاچا کے پاس رہتی تھی اور اس کا اپنے ننیال سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کی خالہ بھی امریکہ میں بیاہی گئی تھی، مگر وہ بھی وہاں کی مصروف زندگی میں غرق ہوتی، عبیرہ سے بہت کم مل پاتی تھی، جس کی ایک وجہ ان کے رہائشی علاقے کا عبیر کے چچا کے گھر سے بہت دور ہونا تھا۔ اسی دوران وہ اس طرح سے ناواقف رہی تھی کہ عبیر کے چچا چچی اور اس کے بچوں کا عبیرہ سے سلوک کیسا ہے۔ جب سارہ عبیرہ سے ملنے جاتی تو عبیرہ کے چچا چچی سائے کی طرح ان کے سر پر سوار رہتے اور پھر عبیرہ سے فون پر رابطہ بھی بہت کم ہو پاتا تھا۔ وہ تو ایک دن اچانک سارہ کسی کام کے سلسلے میں یہاں آئی تو اتفاقاً وہ بنا بتائے ہی عبیرہ کو ملنے کے لیے آ گئی تو ان کے کانوں میں عبیرہ کی دل دہلانے والی چیخیں پڑی تھیں۔ عبیرہ کے چچی نے سارہ سے لاکھ بہانے بنانے کی کوشش کی، مگر سارہ بغیر کان دھرے عبیرہ کے کمرے میں چلی گئی تھی، جہاں پر اس کا پارا سا کزن اپنی دیر تسکین کے لیے قینچی لیے عبیرہ کے بالوں کو بے رحمی سے کاٹ رہا تھا۔ انداز ایسا جارحانہ تھا کہ اس طرح سے وہ قینچی عبیرہ کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ عبیرہ خوفزدہ سی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے بھینچی آواز میں سسکیاں بھر رہی تھی۔ سارہ نے تیزی سے کھینچتے اسے خود سے لگائے تو وہ اب آج پہلی بار سارہ کے سامنے خود پر ہوتے مظالم کھول گئی تھی۔ تب سارہ نے اسی وقت عبیرہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے چچا اور چچی کو وہ پولیس کی دھمکی دیتے انہیں چپ کروا گئی تھی۔ عبیرہ کے چچا کو اس کی دولت کا لالچ تھا تو اس کی چچی اس کی شادی اپنے نشئی بھائی سے کرنے کی خواہشمند تھی۔ اس کے بعد کچھ ماہ سارہ نے عبیر کو اپنے ساتھ رکھا، جس سے اس کی ذہنی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی، مگر پھر عبیرہ کے بہتر مستقبل کے لیے وہ اسے پاکستان لے آئی تھی اور اب وہ عبیرہ کو ہمیشہ کے لیے یہیں چھوڑ جانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ عبیرہ نے اکیلے کمرے میں رہنے کے بجائے لائبہ کے ساتھ روم شیئر کیا تھا، کیونکہ کچھ ہی دن میں اس کی باقی کزنس کی نسبت لائبہ سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، جس کی وجہ لائبہ کا اس کا خیال رکھنا تھا۔
ابیرہ کی فرمائش پر لائبہ نے آج اسے اپنا ایک ان ٹچ سوٹ پہننے کے لیے دیا تھا، جسے پہن کر ابیرہ بار بار خود کو شیشے میں دیکھتی لائبہ سے بھی پوچھ رہی تھی کہ کیا آیا وہ اس میں اچھی تو لگ رہی ہے نا۔ لائبہ نے ہنستے ہوئے اسے 100% کا اشارہ دیا اور اسے مکمل مشرقی روپ دینے کے لیے وہ اس کے کانوں میں جھمکے اور کلائیوں میں چوڑیاں بھی ڈال گئی تھی۔ ابیرہ لائبہ کا انتظار کیے بغیر اکیلی ہی بہت خوشی خوشی اپنی خالہ کے پاس جانے کے لیے نکلی تھی، جب کندھوں پر جھولتے بڑے سے دوپٹے کو سنبھالنے کے چکر میں وہ لڑکھڑاتی ہوئی وہاں سے گزرتی داؤد شاہ سے جا ٹکرائی تو ولید شاہ نے بروقت اس کے بازو کو کوہنی سے اوپر سے پکڑتے اسے سہارا دیا تھا۔ ابیرہ گرنے سے بچاؤ پر مسکرائی اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے مقابل کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آنکھیں اوپر اٹھائی تھیں۔ ولید شاہ پچھلے کچھ دن سے آؤٹ آف سٹی تھا اور آج دوپہر ہی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ تب اس کا اپنی نئی کزن ابیرہ سے بھی تعارف ہوا تو اس نے سنجیدگی سے اسے ہائے ہیلو کرتے اپنے کمرے کی طرف راہ لی۔ تھینکس ولی، ابیرہ نے بغیر ولید کے ماتھے پر پڑے بالوں کو دیکھے کہا تو ولید نے کوف سے سر جھٹکتے آگے بڑھنا چاہا تھا۔ ابیرہ نے بڑے دھڑلے سے اس کے نام کو مختصر کیا تھا اور تو اور اس کی اور خود کی عمر میں فرق کا لحاظ نہ کرتے بھائی یا پھر لالا کہنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یہ اس کی عادت امریکہ میں رہنے کی بدولت تھی، یہاں بس سب کو نام سے ہی پکارا جاتا تھا۔ ولی میں اس آؤٹ فٹ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تبھی اپنے آپ میں خوش ابیرہ کے مزید بولنے پر ولید شاہ کے قدم روکے اور اب وہ ٹھٹکتے ہوئے ابیرہ کے گلابی گلو سے سجے ہونٹوں کو دیکھتا اس کے پورے چہرے کے ساتھ اب اس کے سراپے پر بھی بے اختیار سی نگاہ دوڑا گیا تو ابیرہ نے لب دانتوں تلے دبائے چمکتی آنکھوں سے بے چینی سے اس کے لبوں کی طرف دیکھا تھا، جن کو وہ آپس میں سختی سے جوڑے کھڑا تھا۔ اپنے کمرے سے نکلتی لائبہ نے اچنبھے سے ابیرہ اور اپنے بھائی ولید شاہ کو ایک دوسرے کے مقابل دیکھا اور پھر وہ پھرتی سے آگے بڑھتی ابیرہ کا بازو تھامتی اسے تقریباً کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئی تھی۔ ابیرہ نے حیرت سے منہ کھولے لائبہ کی یہ کارروائی دیکھی تھی۔ دوسری طرف ولید شاہ بھی وہیں کھڑا کچھ دیر پہلے والی اپنی بے اختیارانہ حرکت پر خود کو ملامت کرتا نفی میں سر ہلاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے ایسے کھینچا کیوں؟ ولی مجھے بتانے والی تھی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ ابیرہ نے ناراضگی سے اپنا بازو چھڑاتے بڑی نزاکت سے اپنا دوپٹہ کندھے پر اٹکاتے کہا تو لائبہ کی آنکھیں حیرت سے واہ ہوئی تھیں۔ کیا لالا تم پر یہ کمنٹ پاس کرتے؟ کبھی بھی نہیں سمجھی۔ اور ابیرہ وہ بڑے ہیں تم سے، تم انہیں لالا کہو ورنہ وہ ڈانٹیں گے، تمہیں نہیں پتا وہ غصے کے کتنے تیز ہیں۔ لائبہ نے ابیرہ کو سمجھانے کی چھوٹی سی کوشش کی، جس پر زیادہ دھیان دیے بغیر وہ سامنے سے آتی اپنی خالہ کی طرف بھاگ گئی تھی۔ رات کے کھانے کا وقت تھا اور سبھی گھر والے ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ ولید شاہ بھی آفس سے آنے کے بعد فریش ہوتا اپنی شرٹ کے بازو کو فولڈ کرتے ہوئے وہ بھی سب کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ ابیرہ نے اپنے کھانے کی پلیٹ میں چمچ ہلاتے ایک نظر سنجیدگی کی مہرت بنے ولید شاہ کو دیکھا اور دوسری طرف اپنے کزنز پر ڈالی تھی جو اسے اشارے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ تب ابیرہ نے ذرا سی گردن موڑے اپنے ساتھ بیٹھی لائبہ کو دیکھا جو مگن سے کھانا کھا رہی تھی۔ آج جب ولی لالا مجھ پر غصہ نہیں ہوں گے تو لائبہ کا حیران چہرہ دیکھتے مزہ آئے گا، جو ہر وقت لالا کے غصے سے مجھے ڈراتی رہتی ہے۔ ابیرہ نے خود سے مخاطب ہوتے گردن اکڑائی اور ولید شاہ کو دیکھتے زبان کھولی تھی۔ ابیرہ آج کل شد و مد سے اردو سیکھنے کی طرف توجہ دے رہی تھی، تو اس نے انگلش کے بجائے اردو میں ان جملوں کو بولنے کی ترجیح دی تھی جو اس نے آج ہی اپنے کزن سے سیکھی تھی، جس کے مطابق وہ ان الفاظ سے ولید شاہ کی تعریف کرے گی تو وہ غصہ نہیں کرے گا۔ ہمارا پیٹ میں ولی لالا کا بچہ ہے، ابیرہ نے مسکراتے ہوئے کہتے وہاں موجود سب افراد پر بم پھینکا تو سب کو ٹھسکا لگا تھا، جبکہ ولید شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ لائبہ کو ابیرہ کے الفاظ پر بجلی کا جھٹکا لگا تھا اور وہ گردن موڑے ابیرہ کو دیکھتے ساکت ہو گئی تھی۔ البتہ جن کی یہ کارکردگی تھی وہ دبی دبی ہنسی ہنستے چہرہ چھپانے لگے۔ ولی لالا بچے کا نام توتی رکھے گا، ابیرہ بغیر کسی کے تاثرات پر دھیان دیے رٹی رٹائی بات بولی تو اب کی بار اس کے کزنز کا قہقہ چھوٹا تھا، جبکہ ولید شاہ کے غصے کی انتہائی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتا ابیرہ کی جانب بڑھا تو وہاں موجود بڑوں میں پریشانی کی لہر دوڑی تھی۔ سارا اپنے بھتیجے ولید شاہ کے کڑے تیور دیکھتے اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ ولید کے چہرے کی سختی پر ابیرہ کے مسکراتے لب سکڑے اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سب کو ناسمجھی سے دیکھتے ولید کو اپنی سمت آتا دیکھنے لگی۔ Just shut up, stupid girl!
ولید شاہ عبیرہ کے پاس آتے اس کی کلائی جکڑتے سے اپنے مقابل کی اونچی آواز میں غرایا تو وہ بری طرح سہمی تھی۔ ولید بیٹا پلیز نہیں، عبیرہ کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ عبیرہ اردو نہیں جانتی تو یقیناً اسے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ سارا جلدی سے عبیرہ کی سائڈ لیتی ہوئی اب اسی کے پاس آ رہی تھی، کیونکہ عبیرہ کانپتے وجود کے ساتھ آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے ہوئی تھی۔ اپنی پھپھو کے بیچ میں بولنے پر ولید نے ناگواری سے عبیرہ کو گھورتے خود پر ضبط کرنے کے لیے اپنی بھیجی مٹھی کو ذرا سا اوپر کیا تو عبیرہ کا اگلا رد عمل سب کو چونکا گیا تھا۔ عبیرہ کو یہی لگا تھا کہ ولید شاہ اسے مارنے والا ہے تو وہ اپنے چہرے کے بازوؤں میں چھپاتی زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ نو نو، مارنا نہیں ہرٹ ہوتا ہے۔ عبیرہ ہذیانی سے انداز میں یہی چند الفاظ بغیر رکے بولتی چلی گئی تو سارا اس کی حالت پر آنکھوں میں نمی لیے جھٹ اسے اپنے نرم حصار میں لے گئی تو وہ کسی خوفزدہ بچے کی طرح سارا سے چپکی سسکیاں بھرنے لگی۔ ولید اپنا غصہ بھولے اب حیرانگی اور ناسمجھی سے کبھی اپنی پھپھو اور عبیرہ کو دیکھ رہا تھا، جس کا ریاکشن سابقہ ان کے درمیان ہوئی مڈ بھیڑ سے قطعاً مختلف تھا۔ اچانک سے ڈائننگ ٹیبل پر ایک سوگواری سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ہر کوئی افسردہ ہوتا کھانا بھولے ہمدردی اور ترحم بھری نظروں سے عبیرہ کو دیکھ رہا تھا۔ سارا عبیرہ کو اپنے ساتھ لگائے کمرے میں جانے لگی تو لائبہ بھی دھکی صورت لیے جھٹ ان کے پیچھے بڑھی تھی کہ ان چند دنوں میں اس کی عبیرہ سے دلی وابستگی ہو چکی تھی۔ ولید شاہ اپنے چہرے اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا پلٹتا وہ وہاں سے نکلتا گھر کے وسیع لان میں چلا گیا تھا۔ لان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر کاٹتے ہوئے ایک انجان سی اضطرابی کیفیت میں خود کو جکڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ باہر کی کھلی ہوا میں اس پر اچھا اثر ڈالنے کو قاصر رہی تھی۔ جب ایک گھنٹے بعد تھک ہار کر وہ گھر کے اندر بڑھا تھا، ولید کا رخ اپنے کمرے کی ہی جانب تھا جب اسے لائبہ ہونٹ لٹکائے سارا کے کمرے سے نکلتی دکھائی دی تھی۔ کیا ہوا، میری بہنا کا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ ولید نے لائبہ کے کندھوں کے گرد اپنا بازو رکھتے اپنائیت سے استفسار کیا۔ لالا عبیرہ جب سے آئی ہے میرے ساتھ سوتی ہے، مگر آج وہ چونکہ ڈسٹرب ہے اور بڑی مشکل سے سوئی ہے تو اسی لیے پھپھو نے کہا ہے کہ اسے ادھر ہی سونے دوں۔ لائبہ نے اپنی اداسی کی وجہ بتاتے ایک نظر پیچھے سارا کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تو لب بھیجے ولید کی نظر بھی اس کی تعاقب میں اٹھی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ ایک نظر اس لڑکی کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، جس پر دوسرے ہی پل ولید کے دماغ نے دل کو اس خیال پر جھڑکا تو دل کی دھڑکن کی رفتار سست سی پڑی تھی۔ کوئی بات نہیں، آج میں اپنے بچے کو سلاتا ہوں۔ ولید اسی طرح لائبہ کو احسان میں لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھا تو لائبہ نے مسکراتے ہوئے لاڈ سے اس کا بازو جکڑا تھا۔ لالا عبیرہ بہت معصوم ہے، پلیز اس پر غصہ مت ہوئیے گا، اس نے جو کچھ آج بولا وہ یقیناً ہمارے گھر کے شرارتی ٹولے کی کارستانی ہے، وہ اکثر ایسی ہی عبیرہ کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ لائبہ نے خود پر کمبل اڑاتے ولید کا ہاتھ پکڑے اپنی دوست کی سفارش کی تو ولید نے بس اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کرتے اسے آنکھیں بند کرنے کا اشارہ کیا تو وہ آنکھیں بند کرتی کروٹ لے گئی تو ولید نے اس کے کمرے کی لائٹس بند کرتے باہر کی راہ لی تھی۔ ولید، لائبہ اور عمیر 3 بہن بھائی تھے تو اسی طرح ان کے چاچا کے بھی 3 ہی بچے تھے، 2 بیٹے ارسلان، کاشان اور شمع، جو عمروں میں کچھ ہی فرق کی وجہ سے ہمیشہ ایک ساتھ پائے جاتے تھے۔ ولید سب سے بڑا اور حتیٰ کہ لائبہ بھی اس سے 5 سال چھوٹی تھی اور پھر عبیرہ 7 سال چھوٹا تھا۔ چچا کے بچوں کا نمبر اس کے بعد بھی آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ولید کا سب پر کافی رعب اور دبدبہ تھا، سب بچے اس کے سامنے تمیز کے دائرے میں رہتے تھے۔ سب کزنز ایک ساتھ عبیرہ سے اپنی شرارت کی معافی مانگ چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ پھر سے نارمل ہونے کی کوشش کرتی ان کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ پھر لائبہ بھی عبیرہ کو ان کی شرارتوں سے بچائے رکھتی تھی۔ آج اتوار تھا تو سب بچے اور کاروباری مرد حضرات گھر میں ہی موجود تھے تو چھٹی کا فائدہ اٹھاتے ولید کی خالہ زاد کزن عروج پر ان کی طرف چلی آئی تھیں۔ وہ چونکہ اکلوتی تھی اس لیے اکثر بور ہونے پر وہ یہاں پائی جاتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ اسے کسی اور سے زیادہ صرف ولید شاہ میں ہی دلچسپی ہوتی تھی۔ وہ اگر نک چڑھی تھی تو باقی بچے بھی اس سے زیادہ منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے۔ عروج نے جب لائبہ کو عبیرہ کے ساتھ ضرورت سے زیادہ کلوز دیکھا تو اس کا منہ بنا تھا، مگر پھر وہ ناک چڑھائے ولید کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ لائبہ نے اس کی پشت کو تکتے کوف سے سر جھٹکتے اپنے درد کرتے سر کو دبایا تھا۔ اسے اپنی طبیعت اچھی معلوم نہیں ہو رہی تھی، جس پر عبیرہ اسے زبردستی کمرے میں لے کر جاتی اس کا سر دبانے لگی تھی، جس پر پرسکون محسوس کرتے لائبہ سو گئی تو عبیرہ نے کمرے سے نکلتے اپنے کزنز کی تلاش شروع کی تو اسے لان کی طرف سے ان کا شور و غل سنائی دیا تو وہ بھی جلدی سے اسی طرف چلی آئی تھی۔ سب فٹ بال کے ساتھ کھیل رہے تھے تو عبیرہ بھی جوش سے مسکراتی ہوئی اس
کھیل میں شامل ہوئی تھی۔ پیروں کی مدد سے ایک دوسرے سے فٹ بال چھینتے وہ کھیلنے میں مگن تھے جب عبیرہ بے دہانی میں سوئمنگ پول کی سمیت چلی آئی تھی۔ اس سے پہلے کوئی اسے روکتا، عبیرہ ایک چیخ مارتے سوئمنگ پول کے اندر جا گری تھی۔ پانی کی چھپاک آواز اور عبیرہ کی چیخیں ولید تک جا پہنچی تھی، جو فون کان سے لگائے سوئمنگ پول کی سمیت کھلتے دروازے کے قریب ہی موجود تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، عمیر سمیت باقی سب کزنز اسے دیکھتے ہی چہرے پر ہوائیاں لیے وہاں سے غائب ہوئے تھے، مگر ولید شاہ کی نظر ان پر پڑ چکی تھی۔ وہ فون ایک طرف رکھتے جلدی سے سوئمنگ پول میں اترتا، عبیرہ کے نزدیک آتا، اسے بازو سے پکڑے سہارا دے گیا تو وہ گہرے سانس بھرتی، بچ جانے کا یقین کرنے کی کوشش میں پانی سے خوفزدہ وہ اپنے پیروں کے پنجوں پر زور ڈالتی اوپر کو ہوتے اپنی سٹول بہنوں کا گھیرا ولید کی شاہ گردن کے باندھے وہ اس کے وجود کا حصہ بننے کی کوشش کرنے لگی۔ تو ولید شاہ کو خود میں ایک کرنٹ سا دوڑنے کا احساس ہوا تھا۔ اس کو کومل سے وجود کی خود سے اس قدر نزدیکی ولید شاہ پر اس طرح بھاری پڑی کہ وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر ایک جھٹکے سے عبیرہ کو خود سے دور کر گیا۔ تو عبیرہ کی سانس سینے میں اٹکی تھی، وہ بے یقینی سے ولید شاہ کا چہرہ دیکھتی خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں کی حرکت دینا بھی بھولی تھی۔ وہ ایک پل میں اس کا مسیحا بنتا دوسرے پلے سے پانی کی نظر کیوں کر گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں شکوہ لیے بے جان پڑی تو ساکت کھڑا ولید شاہ، جو اسی کی آنکھوں کی زبان پڑھنے کی کوشش میں تھا، اسے پورے وجود سمیت پانی میں گم ہوتا پا کر وہ ہوش میں لوٹتا۔ اب کی بار اس کی کمر کے گرد بازو رکھے سے جلدی سے پانی سے اوپر کرتا سوئمنگ پول سے باہر نکالا تھا۔ عروج جو کہ ولید کو اس کے کمرے میں نہ پا کر اسے تلاش کرتی ادھر نکلی تھی، اب حیرانگی سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے سے شدید ناگواری جھلکی تھی۔ اس سے کیا ہوا؟ عروج مصنوعی فکر بندی سے سوال کرتے ان کے قریب آئی تھی۔ سوئمنگ پول میں گر گئی تھی۔ ولید شاہ نے اسے سوئمنگ پول کے کنارے پر لٹاتے اس کے پیٹ پر دباؤ ڈالتے اس کے اندر گیا پانی نکالا تھا، مگر اس کے باوجود وہ ہوش میں نہیں آئی تو کچھ دیر پہلے اس کی آنکھوں کا شکوہ یاد آتے ولید شاہ پشیمانی میں ڈوبا تھا۔ وہ شاید خوف سے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ امریکہ جیسے ملک میں رہتے آپ کی یہ کزن کچھ زیادہ ہی ڈرپوک اور چپکو ٹائپ نہیں ہے؟ عروج نے اپنی ناگواری اور غصے کو زبان دی تو ولید نے بس ایک ہی کرخت سی نگاہ اس پر ڈالتے اس کی زبان کو بند کروائی تھی، اور پھر وہ دوبارہ سے عبیرہ کی طرف متوجہ ہوا تو وہی نگاہ نرمی اور متفکر کے سائے میں ڈھل گئی تھی۔ وہ پریشانی سب اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں لیے کھڑا ہوا اور اسے اسی پچھلی راستے سے لائبہ کے کمرے میں لے جانے کا ارادہ کرتے آگے بڑھا تھا۔ لائبہ جس کی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ کھلی تو وہ فریش ہوتی واش روم سے نکلی تھی، ساتھ ہی عبیرہ کے اپنے فکر یاد کرتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بے ضرر سی لڑکی کسی کی اچھائی کے بدلے اپنا آپ نچھاور کر دینے کا دل رکھتی تھی۔ جب ہی کھٹاک سے دروازہ کھلا اور ولید شاہ کے بھیگے وجود سے نظر ہٹتے عبیرہ پر پڑی تو لائبہ کے ہاتھوں سے ٹاول چھوٹتے زمین پر گرا تھا اور وہ بھاگم بھاگ ولید کے پاس آئی، جو سندھی سے آنکھ کے پڑتے عبیرہ کو بیڈ پر لٹا رہا تھا۔ منہ بنائے عروج بھی اسی کے پیچھے تھی۔ بھائی کیا ہوا اسے؟ لائبہ نے پریشانی سے پوچھا تو ولید نے مختصر سا اسے جواب دیتے سائڈ ٹیبل پہ پڑے پانی کی گلاس سے چند قطرے پانی لیے اس کے چہرے پر گرائے تو عبیرہ نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ لائبہ بیڈ کی دوسری سمیت سے عبیرہ کے پاس بیٹھی اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے رگڑ رہی تھی کیونکہ اس کا وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ ولید ابھی تک اس پر جھکا ہوا تھا۔ عروج نے غصے سے ناک کے نتنے پھیلائے ان دونوں بہن بھائیوں کو عبیرہ کی ناز برادریاں کرتے دیکھا اور پھر پیر پٹکتے وہ کمرے سے نکلتی سیدھی اپنی خالہ یعنی ولید شاہ کی والدہ فائزہ بیگم کے سر پر پہنچی، اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑنے لگی تھی۔ فائزہ بیگم نے عروج کے دل و دماغ میں ہمیشہ یہی بات ڈالی تھی کہ وہ اسے ہی اپنی بہو بنائیں گی، اور اسی بات کو لے کر عروج نے ولید کو اپنی ملکیت ہی سمجھ رکھا تھا جس پر وہ جب چاہے اجارہ داری حاصل کر سکتی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ ولید شاہ کی قسمت کے پنوں میں عروج کا نہیں بلکہ کسی اور لڑکی کا نام لکھا جا چکا ہے، اور پھر عروج کی لاکھ کوششوں اور حربوں کے بعد بھی ولید شاہ اس کا ہونے والا نہیں تھا۔ دوسری طرف عبیرہ نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے ہی اپنے چہرے سے کچھ فاصلے پر ولید کا چہرہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خفگی جگہ بنانے لگی تھی۔ ولید شاہ نے بغور ان بلی آنکھوں کی ناراضگی کو جانچا تو دل الگ ہی عالم میں دھڑکنے کی شروعات کرنے لگا۔ دوسرے ہی پل عبیرہ اپنی آنکھیں گھماتی لائبہ کو دیکھتی اس کی طرف کھسکی تھی، جو پریشانی سے اس کا حال پوچھ رہی تھی۔ لائبہ تمہاری لالا نے مجھے پانی میں گرایا۔ اپنا حال بتانے کے بجائے عبیرہ کے منہ سے غیر متوقع سی بات پر لائبہ نے پہنچگاہ ہو کر اسے اور پھر اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ ولید کی بھی غمگین نگاہیں عبیرہ پر اٹھی تھیں جو اپنے ہولی سے لاپرواہ اس کی شکایت لگا رہی تھی۔ عبیرہ میری جان، بھائی تو تمہیں پانی سے نکال کر لائے ہیں۔
لائبہ نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی تو وہ آگے سے نفی میں سر ہلاتے کچھ بونے لگی ہی تھی کہ کمرے میں سارا اور ان کے کزنس کی پلٹون نے سر جھکائے داخل ہوئی تھی۔ ابیرہ کیسی ہو؟ بچوں نے بتایا ابھی کہ تم سوئمنگ پول میں گر گئی تھی۔ بچہ؟ سارا فکر مندی سے بولتی ابیرہ کی طرف بڑھی تو ولید نے پیچھے ہٹتے انہیں جگہ دی اور خود اس کا رخ اپنے بھائی اور کزنس کی طرف ہوا تھا۔ چہرے کی نرمی سنجیدگی اور غصے میں بدل چکی تھی۔ تم سب نے اسے تنگ کرنے کو جان بوجھ کر سوئمنگ پول میں دھکا دیا تھا نا؟ ولید شاہ کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تو سارا نے پلٹتے اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھتے حیرانگی سے اپنے دوسرے بھتیجے بھتیجی کو دیکھا تھا۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ انہیں شدید پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ نہیں لالا، وہ… امیر نے سر جھکائے اپنی صفائی دینی چاہی مگر ولید شاہ اس کی بات برہمی سے کاٹ دیا۔ جسٹ شٹ اپ! جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میں نے خود تم لوگوں کو وہاں سے بھاگتے دیکھا تھا۔ ولید شاہ کی مزید اونچی ہوتی آواز پر ابیرہ نے ڈرتے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ ڈونٹ شاؤٹ پلیز، ڈونٹ شاؤٹ! عمیر سچ بول رہا ہے، میں خود گری تھی سوئمنگ پول میں۔ ابیرہ نے اسی طرح آنکھیں بند کیے دھیمی مگر لرزتی آواز میں سب کا دفاع کیا تو انہوں نے تشکر سے اسے دیکھا تھا ورنہ ولید شاہ کے غصے کو سہنا آسان نہیں تھا۔ ابیرہ کی بات پر سارا نے گہرا سانس بھرا تھا اور پھر سب کو ابیرہ کی پریشانی میں آگے بڑھتے اور خلوص سے اس کا حال احوال پوچھتے دیکھا تو سارا کو ابیرہ کو یہاں لے کر آنے کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگنے لگا تھا۔ لائبہ بچے، اس کے کپڑے اور بال خشک کرواؤ، اگر یہ ایسی ہی رہی تو ٹھنڈ لگ جائے گی اسے۔ ولید سب پر ایک طرف نظر ڈالتے ہوئے لائبہ سے مخاطب ہوتے اس نے ابیرہ کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی جو اب اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے سب کو ہنسا رہی تھی، مگر آگے پھپھو کو دیکھتے وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا جبکہ سارا نے ولید کے لب و لہجے میں ابیرہ کے لیے فکر مندی کا عنصر محسن کرتے گردن موڑے اپنے بھتیجے کو پشت کو مسکراتی لبوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ سارا کے واپسی کے دن قریب تھے کیونکہ پیچھے وہ اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوئی تھی۔ وہ یہاں بس ابیرہ کے سیٹ ہونے کے انتظار میں تھی اور اب تو ان کے دماغ میں سوچ کا ایک نیا دور واہ ہونے لگا تھا اور اس سوچ کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے والد سکندر شاہ کے کمرے کا رخ کیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ان سے اتفاق کر لیتے تو وہ آگے سب ان کے حسب منشا ہی ہونا تھا۔ گھر کے بڑے سب اس وقت اسٹڈی روم میں بند تھے جبکہ چھوٹے تجسس سے بار بار اسٹڈی روم کا بند دروازہ دیکھ رہے تھے۔ ولید شاہ چائے کی طلب میں اپنے کمرے سے نکلا اور لاؤنج پہ ابیرہ کے ساتھ بیٹھی لائبہ کو چائے کا کہنے لگا تو ابیرہ بھی اس کے پیچھے بڑھی تھی کہ اسے وہ سب سیکھنا تھا جو لائبہ کرتی تھی۔ میں بھی بناؤں گی۔ وہ آج بھی شلوار قمیص پہنے ہوئی تھی۔ ولید نے اس کی تیاریوں پر غور ملاحظہ کرتے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے جانے کے بجائے آگے بڑھتے صوفے پر آ بیٹھا تو باقی سبھی شرافت سے بیٹھے تھے۔ تبھی اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور سخت تاثرات بھرے چہرہ لیے فائزہ بیگم باہر نکلتے بغیر ادھر ادھر دیکھنے اپنے کمرے میں چلی گئی تو سب میں حیرانی بھری نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ جب ولید کے چھوٹے چاچو مظہر شاہ باہر آتے اسے اندر آنے کا حکم دیتے خود دوبارہ سے پلٹ گئے تو عمیر باقاعدہ اسٹڈی روم کے دروازے سے کان لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ لالا پھر اپنے کمرے میں چلے گئے کیا؟ لائبہ نے چائے کا کپ پکڑے پوچھا تو سب پر ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگا۔ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ لائبہ کی نظر عمیر پر پڑی تو اس نے اسے گھرکا تو وہ بد مزہ ہوتا واپس آتے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑے سپ بھرنے لگا۔ عمیر! لائبہ چیخی۔ لالا اسٹڈی روم میں ہے سب کے ساتھ تو ان کے آنے تک چائے ویسی بھی ٹھنڈی ہو جائے گی تو اچھا ہے میں ہی پی لوں۔ عمیر نے لائبہ کے گھورنے کا نوٹس لیے بغیر کہا۔ اس کے کچھ دیر بعد اسٹڈی روم سے باری باری سب باہر نکلے مگر کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ بڑوں کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے جسے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس سب میں اس کی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ لیا جا چکا ہے اور وہ تھی ابیرہ شاہ جو بڑے سکون سے ٹی وی پر پرسکون انگلش مووی سرچ کر رہی تھی۔ رات کے وقت جب لائبہ اور ابیرہ سونے کے لیے لیٹنے لگی تو سارا ان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے ابیرہ ڈیئر کا دل یہاں بہت اچھے سے لگ گیا ہے جو وہ آج بہت اپنی آنی کو بھی بھول گئی۔ سارا نے ابیرہ کے مقابل بیٹھتے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے پھر جلدی سے نفی میں سر ہلا گئی تو سارا اور لائبہ ہنستی تھیں جس میں ابیرہ کی ہنسی بھی شامل ہوئی تھی۔ میری پرنسس کو یہاں رہنا اچھا لگ رہا ہے نا تو میں نے سوچا ہے کہ پرنسس کو یہیں ایک پرنس کے حوالے کر کے واپس چلی جاؤں جو کہ مجھ سے بھی زیادہ میری پرنسس کا خیال رکھ سکے۔ سارا نے مبہم سے الفاظ سے بات کا آغاز کیا تو ابیرہ اور لائبہ دونوں نے کچھ ناسمجھی سے سارا کی طرف دیکھا تھا۔ واٹ یو مین آنی؟ ابیرہ نے الجھتے سوال کیا تو سارا نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔
ہم سب نے سوچا ہے کہ ولید اور تمہاری شادی کر دی جائے، یا پھر ابھی صرف نکاح، جیسے تم کہو۔ سارا نے صاف بات کہی تو یہاں عبیرہ کا منہ کھلا، وہیں لائبہ بھی حیرانگی اور اشتیاق سے کبھی عبیرہ کو دیکھتی تو کبھی سارا کی طرف۔ ولی لالا سے شادی؟ عبیرہ نے خود بولتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے سارا کو دیکھا تو سارا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ نو، نیور، وہ اینگری مین ہے، شاؤٹ کرتے، ایسے گھورتے۔ عبیرہ نے نفی میں سر ہلاتے ولید شاہ کی خامیاں گنواتی آخر میں اس کے گھور کر دیکھنے کی ایکٹنگ بھی کر کے دکھائی تو سارا ہنستی تھی، جبکہ لائبہ جلدی سے عبیرہ کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ عبیرہ، میری لالا بہت اچھے ہیں، جب تم ان کی وائف بنو گی تو دیکھنا وہ تم سے بھی کتنا پیار کریں گے۔ جیسے لائبہ کو تو جیسے عبیرہ اپنی بھابھی کی روپ میں بہت پسند آئی تھی، اس لیے جھٹ عبیرہ کو اپنے بھائی کی راضی کرنے کے لیے دلیلیں دینے لگی، جب عبیرہ اس کی بات بیچ میں کاٹتے بولی، جیسے وہ تم سے کرتے ہیں۔ عبیرہ کا انداز تصدیق کرنے والا تھا۔ عبیرہ کے الفاظ پر لائبہ اس بات میں سر ہلانے مزید بولی تھی، ہاں بالکل ویسے ہی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ لائبہ نے اسے زیادہ پیار کا لالچ دیا تو عبیرہ سوچ میں پڑی تھی۔ سارا نے محبت بھری نظروں سے عبیرہ اور لائبہ کو دیکھا، جو کچھ ہی دنوں میں بہنوں سے بڑھ کر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگی تھی۔ اچھا، اوکے، مگر رانی آپ کو انہیں کہنا ہوگا کہ وہ مجھ پر غصہ نہیں کرے، ہاں بس پیار کر سکتے ہیں۔ عبیرہ نے شرط کے ساتھ اپنی رضامندی دیتے یہاں سارا کو خوشی سے ہمکنار کیا، وہیں لائبہ خوشی سے چلاتے عبیرہ سے چمٹی تھی۔ تھینک یو میری کیوٹی، میری مشکل آسان کرنے کے لیے، اور پرنسس آپ کی شرط آپ کے پرنس تک پہنچا دی جائے گی۔ سارا نے مسکراتے چہرے کے ساتھ پہلے لائبہ اور پھر عبیرہ سے کہا اور ٹینشن فری ہوتے کمرے سے چلی گئی تھی۔ عبیرہ، میں بہت خوش ہوں۔ لائبہ خوشی سے چہک رہی تھی، مگر عبیرہ کے دل میں عجیب سی پکڑ دھکڑ چلنے لگی۔ آنکھوں میں ولید شاہ کا مضبوط سراپا لہرایا تو وہ جلدی سے تکیے میں منہ چھپائے لیٹ گئی تھی۔ یہی خبر جب عروج تک جا پہنچی تو وہ جیسے قیامت کے زیر اثر آئی تھی۔ وہ غصے میں چیختے چلاتے اپنے کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر گئی تھی، اور پھر اگلے ہی دن وہ اسی طرح بھپری ہوئی وہ فائزہ بیگم سے باس پرس کرنے پہنچ گئی تھی۔ عروج، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ اور پھر ولید نے خود ہاں کر دی ہے عبیرہ کے لیے۔ اگر اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی احساسات ہوتے تو وہ کبھی تمہارے لیے حامی نہیں بھرتا، اور پھر میں بھی ولید کی خوشی کے لیے سب کے سامنے ڈٹ جاتی، مگر وہ میرے سامنے بھی کہہ چکا ہے اس نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ فائزہ بیگم شرمندگی سے نظر جھکائے بول رہی تھی، جس سے عروج کے چہرے پر تنفر پھیلتا جا رہا تھا۔ بھاڑ میں جائے آپ اور آپ کی شرمندگی، عروج بدتمیزی سے چلاتے ہوئے کمرے سے نکلتی زوردار آواز میں دروازہ بند کر گئی تو فائزہ بیگم اپنی بھانجی کے ان تیوروں پر ہک دک بیٹھی رہ گئی تھی۔ پھر تعصب سے یہ سوچتے سر جھٹکا تھا کہ شاید عروج کی یہی اصلیت تھی۔ عروج غصے سے سرخ چہرہ لیے جیسے ہی اپنی گاڑی کی طرف جانے لگی، لان میں بے فکری سے کھیلتی عبیرہ کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا، اور وہ پلٹتی ہوئی اب جارحانہ عذاب لیے عبیرہ کی سمت بڑھی تھی۔ اس نے عبیرہ کے پاس جاتے ہی اپنے لمبے ناخنوں والے ہاتھ سے اس کا چہرہ دبوچا تو عبیرہ اس آفتاب پر آنکھیں پھیلائے کراہی اور دونوں ہاتھوں سے عروج کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ عروج کے لمبے ناخن اس کے رخساروں کو زخمی کر رہے تھے۔ عروج آپی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں عبیرہ کو۔ سب کزنز چیختے ہوئے ان کے نزدیک آئے تو عروج نے گردن موڑے دوسرے ہاتھ سے انہیں وہیں رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ خبردار جب تم میں سے کوئی آگے آیا تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، عروج زور سے چلائی تھی۔ تبھی لان کے ایک کونے میں کھڑی لائبہ بھی بھاگتی وہاں آئی اور اس نے عروج کو عبیرہ سے بڑی مشکل سے دور دھکیلا تھا، مگر عروج تو کسی طور پر قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے لائبہ کو بازو سے پکڑے دھکا دیا اور پھر سے عبیرہ پر جھپٹی تو وہ چیختے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے پیچھے ہوئی تھی۔ عروج نے اب کی بار اس کی گردن کو اپنا نشانہ بنایا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو جکڑتے دبانے لگی تو عبیرہ کا چہرہ دم گھٹنے پر سرخ پڑنے لگا۔ سب کے چہرے فک پڑنے لگے تھے جب آفس سے گھر آتے گاڑی سے نکلتے ولید کو چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دی تھی تو وہ پریشان سے آگے بڑھا اور جیسے ہی اسے سامنے کی صورت حال کا اندازہ ہوا تو وہ بھاگتے قدموں سے وہاں پہنچا، عروج کو ایک جھٹکے سے عبیرہ سے دور کرتے چلایا تھا، اسٹاپ اٹ عروج۔ ولید کو دیکھتے سب نے گہری سانس بھری تھی، جبکہ عبیرہ گہرے گہرے سانس بھرتی لڑکھڑائی تو ولید شاہ نے بے ساختہ اسے خود سے لگایا تو وہ سر اور تکلیف سے روتی اس کے کندھوں پر چہرہ چھپانے لگی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ یہ کیا کر رہی ہے تم؟ ولید شاہ غصے سے اونچی آواز میں غرایا تو عبیرہ نے سہمتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرتے ولید کی شرٹ کو زور سے جکڑا تھا، میں آج اسے جان سے مار دوں گی، یہ چڑیل یہ آپ کو مجھ سے چھین رہی ہے۔ عروج بغیر شرمندہ ہوئے اپنے سابقہ ہٹ درم روپ میں کھڑی تھی، جبکہ چڑیل تو اس وقت یہ لگ رہی ہے۔ کچھ فاصلے پر کھڑا ارسلان منہ ہی منہ میں بدبدا ہوا
تو اس کے ساتھیوں نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ میں تمہارا کبھی تھا ہی نہیں جو تم سے چھینا جاتا، سمجھی؟ اور جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو پھر کبھی ان خیالات کے ساتھ ادھر کا رخ کیا یا پھر ابیرہ سے ایسا سلوک کرنے کا سوچا بھی تو۔ ولید شاہ نے عروج کو باور کرواتے ابیرہ کے گرد اپنا بازو حائل کیا تو عروج سلگتی نظروں سے اس منظر کو دیکھتی پلٹی اور تیز قدموں سے اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھتی اس گھر سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ابیرہ، وہ چلی گئی ہے۔ ولید شاہ نے چہرہ جھکا کر اسے دیکھا تو ابیرہ آہستگی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ ولید شاہ کی نظر اب اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ یہاں عروج کی بدولت خراشیں پڑی ہوئی تھیں، پھر چہرے سے پھسلتی آنکھیں گردن پر جا اٹکیں کیونکہ وہ بھی سرخ اور زخمی تھی۔ ابیرہ کی حالت پر ولید نے لب بھیجے تھے۔ آنکھوں میں اس کی تکلیف پر بیک وقت درد اور محبت نے جگہ بنائی تھی۔ شرارتوں کا ٹولہ اب دم سادے اپنے اکڑوں سے بھائی کو ابیرہ کے زخموں پر پریشان ہوتا دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں میں ایسا اشتیاق تھا جیسے کوئی فلمی رومانٹک سین چل رہا ہو۔ لائبہ نے ولید اور کزنز کی محویت پر گلا کھنکارا تو ولید نے ہوش میں آتے نرمی سے ابیرہ کی کلائی پکڑتے آگے قدم بڑھائے تھے۔ ابیرہ نے بھی بغیر مزاحمت کیے خود کے وجود کو حرکت دی تھی۔ لائبہ، آ کر فرسٹ ایڈ باکس دو۔ ولید شاہ کے حکم پر لائبہ نے بھی اس کی تقلید کی تو باقی سب کا منہ بنا تھا کیونکہ سارا سین ان کے سامنے مکمل جو نہیں ہو پایا تھا۔ لائبہ کے کمرے میں آتے ولید نے خود ابیرہ کے پاس بیٹھتے اس کے رخساروں اور گردن پر آئی خراشوں پر مرہم لگایا تھا۔ لائبہ کسی کام کا بہانہ کرتی کمرے سے جا چکی تھی۔ جب جلن ہونے پر ابیرہ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ سسکی تو ولید نے اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کیے پھونک مارتے اس کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کی تو ابیرہ اس کی سانسوں کی تپش پر کانپتی آنکھیں کھول گئی تھیں۔ اب ٹھیک ہو؟ ولید شاہ مدھم اور بھاری آواز سے پوچھنے لگا تو ابیرہ کی جان مشکل میں آ پھنسی تھی۔ اس نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا تو ولید نے بغور اس کی حالت کو دیکھا تھا جو اب حواسوں میں تھی تو اس کے قریب آنے پر کانپ رہی تھی، ورنہ تھوڑی دیر پہلے ڈر کے مارے اس میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ولید کے لبوں پر مسکراہٹ جنم لینے لگی تو وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اب آرام کرو، اور ہاں، رات کو پھر لائبہ سے یہ آئنمنٹ لگوا لینا تو درد کم ہو جائے گا۔ ولید شاہ سنجیدگی سے اسے ہدایت کرتا پلٹنے لگا تو ابیرہ نے جلدی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا۔ ولید نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے پر ابیرہ نے اس کا نام پکارا تو ولید کا دل سرور میں دھڑکا تھا جس سے ثابت ہوا تھا کہ اس لڑکی کا اسے نام سے پکارنا کس قدر پسند تھا۔ وہ عروج آپ کی اگر پھر سے آ گئی تو؟ ابیرہ ابھی تک عروج کے رویے سے سہمی ہوئی تھی اور اس کے ڈر پر ولید کو پھر سے عروج پر بے پناہ غصہ آیا تھا۔ وہ آج اس کے ہاتھ ایک بھاری تھپڑ ڈیزرو کرتی تھی مگر وہ اس کی لڑکی ہونے کا لحاظ کر گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ عروج ولید سے تھپڑ کھانا اپنی قسمت میں لکھوا چکی تھی۔ بے فکر ہو جاؤ، میں اسے تم تک نہیں آنے دوں گا۔ ولید نے اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ کو تھپکتے یقین دہانی کروائی تو ابیرہ مسکرائی تھی اور مسکراہٹ کو ولید شاہ نے ناسمجھی سے دیکھا تھا کہ آخر اس کی بات پر مسکرانے والی کیا بات تھی۔ آنی ٹھیک کہہ رہی تھی، آپ میرے پرنس ہو تو میرا خیال رکھو گے، مجھ سے پیار کرو گے۔ ابیرہ اپنی انگلش ایکسنٹ میں بولی تو جواباً ولید بیک گراؤنڈ پر ہاتھ ٹکائے ابیرہ پر جھکا تھا۔ ہاں، میں تمہارا پرنس ہوں، پرنسس کا پرنس، ولید شاہ بھاری لب و لہجے میں کہتا اس کے رخساروں کی نرمی اپنی انگلیوں کے پوروں پر محسوس کرنے لگا تو ابیرہ کی آنکھیں جھکی تھیں۔ جب دروازے کے باہر کھٹکا محسوس کرتے ہی ولید جلدی سے اپنی بے اختیاری پر قابو پاتا پیچھے ہوا اور پھر دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ یہاں سے لائبہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ ابیرہ کے پاس آتے لائبہ نے آنکھوں کو گھمائے تو ابیرہ اس کی یوں خود کو چھیڑنے پر لال سرخ پڑتی لیٹتے ہوئے تکیے منہ میں چہرہ چھپائے لائبہ کو ہنسنے کا موقع دے گئی تھی۔ سارا نے جب واپسی کی رٹ لگانے کے ساتھ ولید اور ابیرہ کے نکاح کے لیے جلدی مچائی تو سکندر شاہ نے نکاح کے ساتھ باقاعدہ شادی کا عندیہ دیا تو جیسے ولید شاہ کی دلی مراد بن کہے پوری ہونے لگی تھی۔ جس دن مہندی کا فنکشن تھا اسی دن پہلے نکاح کا نیک فریضہ انجام دیا گیا تھا اور اب مہندی رنگ کے کرتے پاجامے میں چمکتے چہرے کے ساتھ ولید اسٹیج پر بیٹھا ابیرہ کے آنے کا بے صبری سے منتظر تھا جس پر وہ آج مکمل حق رکھتا تھا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ولید شاہ کی نظروں کو قرار آنے لگا تھا جب اس نے ابیرہ کو لائبہ اور باقی کزنز کے جھرمٹ میں خود کی طرف بڑھتے پایا۔ وہ نازک سی ادھ کھلی کلی کی مانند خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کی معصومیت اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ کبھی اشتیاق سے نظریں اوپر اٹھا کر ارد گرد ہوئی مہندی کی سجاوٹ دیکھتی تو کبھی کنفیوز سی آنکھیں جھکا رہی تھی، اور پھر کیسے ہی اس کی آنکھیں اسٹیج پر موجود ولید سے ملی تو اس کی آنکھوں کی والہانہ سی لپک پر ابیرہ کا دل زور سے دھڑکا
اور پھر وہ دوبارہ آنکھیں اوپر کرنے کی جرت نہیں کر سکی تھی۔ لالا ہماری دلہن کا ہاتھ پکڑیں، سب ایک ساتھ بولے تو ولید بولتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے آگے بڑھا تھا۔ تم لوگوں کی دلہن، جبکہ میں نے تو سنا دلہن اپنے دولہے کی ہوتی ہے۔ ولید کے الفاظ پر سب ینگ پارٹی نے ہنستے ہوئے سیٹیاں بجائی تھیں اور پھر ولید نے ذرا سے جھکتے عبیرہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے اسے اسٹیج پر اپنے ساتھ لا کر بٹھایا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے سارا کی آنکھیں بے اختیار اپنی مرحوم بہن زارا کو یاد کرتے نم ہوئی تھی، تو انہی کے پاس کھڑے سکندر شاہ نے ان کا سر تھپکنے، نفی میں سر ہلاتے انہیں رونے سے منع کیا تھا۔ بابا آج یقیناً زارا بھی بہت خوش ہوں گی۔ سارا کی بات پر سکندر شاہ نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ کچھ دیر کو وہ بھی اپنی بیٹی اور بیوی کو یاد کرتے غمگین ہوئے تھے، مگر اگلے ہی پل سب انہیں آوازیں دینے لگے تھے، کیونکہ مہندی کی رسم کا آغاز انہوں نے ہی کرنا تھا۔ ولید شاہ کے کثرتی وجود کے ساتھ بیٹھی عبیرہ ایک موم کی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ عبیرہ اور ولید کو ایک ساتھ خوش دیکھتے فائزہ بیگم اپنی بہن کی ناراضگی بھی بھولی تھی، اور پھر سب کے منہ سے ولید اور عبیرہ کی جوڑی کی تعریفیں سنتے ہی سارا وقت گزارا تھا، مگر شاید ان تعریفوں میں کچھ حسد بھرے دل بھی شامل ہو چکے تھے۔ آج نہیں پوچھو گی کہ ولی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ولید نے عبیرہ کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اس کی وجود کی حدت سے خود میں سمٹی تھی، البتہ لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ پر آ ٹھہری تھی۔ ولید نے کنکھیوں سے اس کا شرمیلا روپ نہارتے دل میں بسایا تھا۔ مہندی کی رسم رات گئے تک چلی تھی، جس کے بعد سب تھک ہار کر جوش آئے تھے تو دوپہر 12-1 بجے جاگے تھے، جس پر لائبہ نے بھاگم بھاگ خود اور عبیرہ کو ناشتہ کرواتے پارلر کی راہ لی تھی۔ انہیں وہیں سے پھر شادی ہال میں پہنچنا تھا۔ لائبہ تیار ہو چکی تھی، مگر عبیرہ کی ابھی کچھ تیاریاں رہتی تھیں۔ جب لائبہ نے عروج کو پارلر میں انٹر ہوتے دیکھا تو وہ تفکر سے لب کاٹتے دعا کرنے لگی کہ وہ یہاں کوئی تماشا نہ کھڑا کر دے۔ مگر جب وہ اس کے توقع کے برعکس ایک سے بہت حلاوت سے ملی اور دلہن بنی حوروں جیسی خوبصورتی لی عبیرہ کی تعریف کرنے لگی تو لائبہ نے سوکھ کر سانس بھرا تھا۔ عروج اپنے سابقہ رویے پر بار بار لائبہ اور عبیرہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ اتنی دیر میں عبیرہ مکمل تیار ہو چکی تھی اور لائبہ عمیر کو فون بھی کر چکی تھی، وہی انہیں لینے آنے والا تھا۔ جب عروج نے 3 جوس کا آرڈر کرتے زبردستی انہیں پینے پر مجبور کیا تو ناچار وہ 1-2 گھونٹ جوس کی بھر گئی تھی۔ اسی میں عروج کسی ایمرجنسی کال کا بہانہ کرتی پارلر سے نکلتی چلی گئی تھی، اور جاتے وقت عروج کے لبوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ اور چہرے پر ایک شاطر پن کا سایہ تھا۔ عمیر کے آنے پر لائبہ نے جیسے ہی عبیرہ کو کھڑا کرتے آگے بڑھنے کے لیے سہارا دیا تو وہ بری طرح سے لڑکھڑائی، پھر سے پیچھے موجود کرسی پر جا گری تھی۔ لائبہ میرا گلا درد۔ عبیرہ نے اپنی گردن کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن بھی ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی۔ وہی چہرہ جو کل تک خوشیوں کی بدولت چمک رہے تھے، اس وقت کسی انہونی کے ڈر سے زرد پڑ رہے تھے۔ گھر کے تقریباً سب بڑے ہسپتال میں موجود تھے، ان کے ساتھ لائبہ اور عمیر بھی شامل تھے، کیونکہ عبیرہ کے بے ہوش ہونے پر وہی اسے فوراً پارلر سے نزدیک ہسپتال لے کر گئے تھے۔ ولید، جس نے آج بلیک شیروانی زیب تن کی تھی، وہ اس وقت صرف بلیک سوٹ میں بازوؤں کوہنیوں تک فولڈ کیا آپریشن تھیٹر کے دروازے کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت اس کے دل و دماغ پر اس وقت کیا گزر رہی ہے۔ عبیرہ کو عروج نے جوس کے ذریعے زہر دیا تھا، جس کے باعث وہ آج اپنی زندگی کے اتنے بڑے دن پر مزید قریب جا پہنچی تھی۔ ولید کا دل رک رک کر دھڑکتا اسے بے جان کر رہا تھا۔ جب کئی جان گسل لمحوں کے بعد ڈاکٹر آپریشن روم سے باہر آئے تھے تو سب سے پہلے ولید ہی الرٹ ہوتا ان کے مقابل آیا تھا، مگر کچھ بولنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹائے، ایک نظر اپنے سامنے کھڑے اس خوبرو سے مرد کو دیکھا اور پھر وہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے اسے زندگی کی نوید سنا گیا تھا۔ آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہے، شکر کریں ایک تو انہوں نے جوس کی بہت کم مقدار لی تھی اور دوسرا بروقت ان کا ٹریٹمنٹ مکمل ہونے سے وہ سروائیو کر گئی تھیں۔ ڈاکٹر کے زندگی بخش الفاظ پر سب کے چہرے پر رونق آئی تھی اور ولید نے اپنی آنکھیں بند کرتے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہاسپٹل سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ولید ہاسپٹل سے نکلتے سیدھے اپنی خالہ کے گھر آتے عروج کے کمرے کا رخ کر گیا تھا۔ کمرے میں عروج پر نظر پڑتی ولید نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے زوردار تھپڑ اس کی گال پر جوڑا تو عروج کی 14 طبق روشن ہوتے چلے گئے تھے کہ اسے لگا اس کی گال کے 7 کان بھی کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ ولید، یہ کیا حرکت ہے؟ ولید شاہ کی خالہ، جو اس کی آج کے دن آمد کے بارے میں معلوم ہونے پر حیران سی، اس کے پیچھے آئی تھیں۔ اس کی حرکت پر چلاتے ہوئے وہ آگے بڑھتے عروج کو خود سے لگا گئی۔ آپ کی بیٹی یہ حرکت ڈیزرو کرتی ہے اور میں پولیس کو فون کرنے والا ہوں جو آپ کی بیٹی کو، میری بیوی کو زہر دینے کے جرم میں جیل میں بند کرے گی۔
वलीद तैश से कुर्राते इनको हवास बाख्ता कर गया था। उरूज और इसकी माँ फट हाथ जोड़े वलीद की मिन्नतें करने लगी तो वलीद एक कहर भरी नज़र इन पर डालते उरूज की माँ को अपनी बेटी को काबू में रखने का कहता वापस हस्पताल आ गया था। यहाँ पर अबीरा को होश आ चुका था। सभी अबीरा के इर्द गिर्द मौजूद थे और वो अब निढाल से हस्पताल के लिबास में मलबूस थी। सब वलीद और इसे तन्हाई देने के ख्याल से कमरे से चले गए तो वलीद ने खामोशी से इसी के बेड पर बैठते चेहरा झुका इसका हाथ पकड़े सहलाया था, मगर वो कुछ बोला नहीं था। वली अबीर की पुकार पर वलीद शाने से देखा और फिर वो इसके कंधों के गिर्द बाजू हाल के इसका सर तकिए से उठाए खुद से लगा गया तो अबीरा को भी समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। सॉरी माय प्रिंसेस, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। वलीद का लहजा गम से भरा था। तुम जो कहोगी वही सज़ा उरूज को मिलेगी। वलीद ने सारा इख्तियार अबीरा पर छोड़ा था क्योंकि तकलीफ भी तो इसी ने बर्दाश्त की थी। आप कहाँ से आ रहे थे अभी? अबीरा ने बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल किया तो वलीद ने दोबारा से नरमी से इसका सर तकिए पर रखा था। उरूज की तरफ गया था और उसे वो थप्पड़ लगा कर आया जो थप्पड़ इस पर उधार था, मगर मैं इसे पुलिस के हवाले करने का कह आया हूँ। वलीद की बात पर अबीरा ने इसका भारी हाथ पकड़ते आंखें फैलाई थी। इतने भारी हाथ का थप्पड़ खाने के बाद मुझे लगता है इसे अकल आ चुकी होगी, तो मुझे इसे कोई सज़ा देनी, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना। अबीरा ने मुंह बनाए कहा तो वलीद ने अपने हाथ में मौजूद अबीरा के हाथ को बेसाख्ता लबों से छुआ तो वो मुस्कुराई थी। मैं अपने प्रिंस के पास हूँ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब मेरी आंखें बंद होती थीं तो लगा था कि शायद हमेशा के लिए अपने मामा बाबा के पास जा रही हूँ। अबीरा आंखों में आंसू की नमी लिए अपनी हालत बयान कर गई तो वलीद ने इसे रोने से मना करने को नफ़ी में सर हिलाया और इसके रुखसार पर हथेली जमाए वो इस पर झुकता इसकी पेशानी पर लब रखता कुछ देर के लिए आंखें मूंद गया था। और अब प्रिंस अपनी प्रिंसेस के पास रहेगा हमेशा, और आई प्रॉमिस तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी को वाकई मैं एक फेरी टेल में बदल दूंगा कि तुम अपने माजी के तमाम दुखों को भूल जाओगी। वलीद ने अपने दोनों हाथों में इसका हाथ चकड़े से अहद बांधा तो अबीरा ने पुरसुकून होते अपनी आंखों को झुका था। सो जाओ अब, और हाँ, अब यहाँ से तुम्हारी लैंडिंग सीधी मेरे कमरे में होगी। यहाँ मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूँगा और फिर धूमधाम से वलीमा और फिर कुछ माह के लिए सबको अलविदा करते किसी ऐसी जगह ले जाएंगे। यहाँ बस मेरी प्रिंसेस होगी और मैं। अबीरा की आंखों में नींद देखते वलीद ने इसे कहते अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग शेयर की थी, जिसे अबीरा ने बंद होती आंखों से सुना और फिर नींद में भी वो लबों पर मुस्कुराहट लिए सो गई थी और इसकी मुस्कुराहट को वलीद ने जानिसार नज़रों से देखा था।